अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। आहंग ख्वाबीदा केस नंबर 14 तीसरा हिस्सा। हनान समीर सहगल, आज तुम्हारी धज्जियाँ ना उड़ा दी तो कहना, अपने आप से कहते बराबर में खड़ी ज़ेब को देखा। आर यू श्योर? साथ चलोगी अंदर? सोच लो, वो हर बार इस्तेमाल करेंगे इस वक्त। घबराना नहीं फिर। वो जानती थी इस जगह की ज़िल्लत को, जलालत को, और अब इन लोगों के पास और था भी क्या सवाई घटिया जोर आजमाई के। इस तरह की किसी से वो फिलहाल ज़ेब को दूर रखती थी, पर आज वो बेइज्जत थी। आप चाहती ही नहीं हैं कि कोई और सईदा अक्स हैदर शाह बने, कहते अपनी आंखें दिखाती घुमाती मुंह बना गई। हाँ, ये तो तुमने सही कहा। मैं वाकई नहीं चाहती, क्योंकि अक्स हैदर शाह में कई फ्लॉज हैं और मैं नहीं चाहती कि वो फ्लॉज तुम्हारी या किसी और लड़की की शख्सियत का हिस्सा बने। अपनी जानिब और से देखती इस छोटी सी लड़की को समझाना चाहा। आपके फ्लॉज भी खूबियों से कम थोड़ी ना है। वो भी अपने एक नाम की ही थी। किसी औरत की भी पसंदीदा औरत होती है ये। अगर कोई देखना चाहे तो ज़ेब मीर को देख ले, जो मुकाबले खड़ी औरत को हर बार कुर्बान होती नज़रों से देखती थी। हम सब के हिस्से में अपने अपने फ्लॉज ऑलरेडी मौजूद हैं, तो हम दूसरों के फ्लॉज की मुतमन्नी क्यों हैं? उसकी गहरी बातें हमेशा ही ज़ेब के सर पर से गुजर जाती हैं, और आज भी शायद ऐसा ही हुआ था। आप चाहे बातों को किसी सिमत भी मोड़ जाएं, पर ज़ेब मीर को अक्स हैदर शाह में फ्लॉज दिखते ही नहीं हैं। खफीफ सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाती एक अदा से बोलती अपना चश्मा नाक पर सही कर गई। तुम मुझसे बेहतर बनने का सोचो लड़की। अपनी शख्सियत को यूं किसी की शख्सियत में कैद करना हमाकत है। संजीदगी से कहते अपने चेहरे के तासुरात नरम किए। और मुझे ये हमाकत कबूल है। फ़ख्री अंदाज में कहते शानों से नज़र न आने वाली गर्द साफ़ की। चलो। तासुब से उसे देखती सर झटकती आगे बढ़ गई। वो भी अपना चश्मा नाक पर ठीक करते चेहरे पर बला का एतमाद लिए उसके पीछे चल दी। जैसे जैसे वो कदम बढ़ाती जा रही थी, सबकी निगाहें उठती और झुकती जा रही थीं। हर शख्स ने इस पुरवकार औरत के मुस्तहकम कदमों को ताईदी निगाहों से देखते खराज तहसीन पेश किया था। कुछ की आंखों में रश्क था तो कुछ की निगाहें उनकी इज्जत में झुकी चली जा रही थीं, और वहीं कुछ आंखें हसद से जल रही थी तो कहीं कुछ को वो अपने इर्द गिर्द आंधी तूफान सी महसूस हुई थी। वो अकेली पूरा एतमाद औरत से इस अदालत में खड़े खड़े कई मर्दों को धूल चटा देने की अहलियत रखती थी। तेज़ी से चलती कमरा अदालत में दाखिल हुई। अंदर पब्लिक गैलरी में चंद लोग मौजूद थे। जज साहब अभी आए नहीं थे। वकील सफाई सामने खड़े फरदीन सहगल से कुछ बात कर रहे थे। जब उसे देखते फरदीन सहगल ने अपने माथे पर आया पसीना साफ किया। एक नज़र उस पर डालती एतमाद से चलते हुए वह खामोशी से अपनी जगह पर जाकर बैठती अपनी फाइल्स खोलकर देखने लगी। ज़ेब, तुम ये फाइल्स देखो, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ये पेपर पर मुझे लिख कर दो। और फोरेंसिक रिपोर्ट लाई तुम? सारे एविडेंसेस वगैरह को देखते उसे रिपोर्ट याद आई जो उसे लाने के लिए कहा था। यस बॉस, ये ले। बैग से निकालते हुए उसके सामने रखी। शुक्र है आप भूले नहीं, हल्के फुल्के लहजे में बोली। क्या आप कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट करती है मुझे? चश्मे के पीछे से बड़ी बड़ी आंखें घुमाते वो बोली। इसी असना में अदालत का दरवाज़ा खुला और बेलफ की आवाज़ अदालत में गूंजती हर तरफ सनसनीखेज़ खामोशी बखेर गई थी। जज साहब अपनी पूरी शान के साथ कदम बढ़ाते ऊंचाई की तरफ बनी अपनी नशिस्त पर जाकर बैठे। एक दायराना निगाह कमरा अदालत में दौड़ाते बेल्फ को सर के इशारे से इजाज़त दी। रियासत बनाम समीर हनान सहगल केस की बाकायदा समाअत शुरू की जाती है। बेल्फ ने खड़े होते हुए कहते सामीन की तरफ देखते वकला की जानिब देखा। अदालत के तकद्दुस को मद्देनज़र रखते हुए कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। ठहराव के साथ कहते जज साहब ने अपने सामने रखे डॉक्यूमेंट्स को उलट पलट कर देखा। पुलिस एहलकारों के हल्के में आते एक पुलिस एहलकार की मदद से चलता हुआ वो बमुश्किल कटहरे में आकर खड़ा हुआ। हाथों में हथकड़ियाँ और चेहरे पर जगह जगह जख्मों के निशान, हाथों पर बंधी पट्टियाँ और पैर पर चढ़ा कच्चा प्लास्टर जो बमुश्किल ज़मीन पर रखा जा रहा था। ज़रा सा ज़मीन पर टेकता वो मुश्किल से खड़ा हुआ। आहिस्ता मगर मजबूत कदम उठाती अपनी जगह से उठती जज साहब की जानिब देखते इजाज़त चाहिए। मैं आई योर ऑनर, पूछती हुई एक निगाह पब्लिक गैलरी पर डालते वापस फेरी। ये मैं प्रोसीड? इजाज़त मिलते ही एतमाद से चलती उसके कटहरे की तरफ बढ़ी। उसके कटहरे के करीब आते आंखों में हकारत दर आई थी, मगर इस मकरू शख्स के चेहरे को देख उस रात का मंजर निगाहों में लहराया। उसकी बातें, उसका अंदाज़, वो ताकत के नशे में चूर लहजे में की गई बातें,
ضبط کرتے ہاتھ کی مٹھی بناتے آزاد کی۔ 26 دسمبر کی رات آپ کہاں تھے؟ عکس نے نگاہیں کٹہرے پر رکھے اس کے ہاتھ پر مرکوز کرتے پوچھا۔ رات کا وہ منظر پھر نگاہوں میں لہراتا اسے حقارت سے چہرہ موڑنے پر مجبور کر گیا۔ وہ ان ہاتھوں کا تشدد بھولی نہیں تھی۔ جیل میں ہی تھا؟ گھبراہٹ سے اس کے لہجے سے زیادہ تھی یا لفظوں میں اس کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 26 دسمبر کی رات جیل میں تھے؟ اس کی جانب گھومتے اس نے اپنا سوال دہرایا۔ جی، چہرے پر اب آیا پسینہ صاف کیا۔ ٹھیک، اگر آپ 26 دسمبر کی رات جیل میں پولیس کی حراست میں تھے تو یہ آسٹریلیا کے ٹکٹس جن پر 26 دسمبر کی تاریخ درج ہے یہ کس سمیر حنان سہگل کے نام بک کی گئے بتانا پسند کریں گے؟ آواز اب اس کی بھی آہستہ تھی مگر لہجے کی سردگی کچھ بڑھ گئی تھی جس سے مقابل کا وجود سرد پڑتا جا رہا تھا۔ نہیں، وہ اس وقت نے اس کی جانب گھبرائی نظروں سے دیکھتے بولا۔ آبجیکشن مائی لارڈ، یہ میرے موکل کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وکیل صفائی نے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے کہا۔ آبجیکشن اوور رول، استغاثہ اپنی بات جاری رکھے۔ جج صاحب نے اپنے چشمے سے جھانکتی گہری آنکھوں سے وکیل صفائی کو دیکھتے پھر وکیل استغاثہ کو دیکھا۔ تھینک یو یور آنر، عکس نے ذرا آگے سر جھکا کر کہتے اپنی بات جاری رکھی۔ جی، تو 26 دسمبر کی رات جیل میں تھے تو کیا بتا سکتے ہیں کہ 26 دسمبر کی رات آپ کی گاڑی کس کے استعمال میں تھی؟ متناسب قدم پوڈیم کی سمت بڑھاتے ایک لفافہ اٹھاتے عدالتی محرر کی جانب بڑھایا۔ اس سے شاید ثابت ہو سکے کہ گاڑی کہاں تھی اور کون اس میں موجود تھا، اعتماد سے کہتی ہوئے ایڑیوں کے بل اس کے کٹہرے کی سمت گھومی۔ میری کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ اچھا چلیں، اس بات کو رہنے دیتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ کیا آپ کے والد صاحب مسٹر فردین سہگل 25 دسمبر کی صبح آپ سے ملنے آئے تھے؟ گہری سانس لیتے اس کی ایک مشکل آسان کرتے وہ دوسری مشکل کھڑی کر گئی تھی۔ جی آئے تھے، اس بار اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے اعتماد سے بولا۔ صحیح، سر اس بات میں ہلاتے چہرے پر چٹان سے سخت لیے وہ کچھ آگے ہوئی۔ میں اب اس وقت جیل میں موجود ڈیوٹی انسپیکٹر کو بلانا چاہوں گی۔ جج صاحب، چہرے کے تنے نقوش ڈھیلے پڑے۔ اجازت ہے، جج صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈیوٹی انسپیکٹر متوازن چال چلتے وٹنس باکس میں حاضر ہوئے۔ انسپیکٹر صاحب، کیا عدالت کو بتا سکتے ہیں کہ 25 دسمبر کو صبح کیا ہوا تھا اور سمیر سہگل 26 دسمبر کی رات کہاں تھے؟ پوچھتے ایک تند نگاہ فردین سہگل کے پسینے سے تر ہوتے چہرے پر ڈالی۔ جی، 25 دسمبر کی صبح فردین صاحب تھانے آئے تھے اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے، لیکن ملاقات کا وقت نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ملنے سے منع کر دیا تھا، پر ان کی طرف سے کافی دباؤ تھا، جس کی وجہ سے ملاقات کا وقت نہ ہونے کے باوجود ہم نے انہیں ملنے کی اجازت دے دی تھی۔ انسپیکٹر کی آنکھوں میں کچھ گھبراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر ٹھہر کر اسے دیکھتے پوچھا۔ پہلے تو مجرم ٹھیک تھا مگر انسپیکٹر نے بات جاری رکھی۔ آپ اس طرح میرے موکل کو مجرم نہیں کہہ سکتے۔ وکیل صفائی انسپیکٹر کی بات کاٹتا پھر سے آگے بڑھا۔ بھولیے مت کہ وہ مجرم ثابت ہو چکا ہے محترم وکیل صاحب، عکس نے ایک کاٹدار نظر ان پر ڈالتے کہا۔ جی، تو انسپیکٹر صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ عکس نے پھر کٹہرے میں کھڑے انسپیکٹر کی جانب دیکھا۔ فردین سہگل سے ملاقات کے دوران مجرم کو عجیب سے دورے پڑنے لگے، جس پر انہوں نے فوری طبی امداد دینے انہیں نیند کا انجیکشن دیتے نارمل کرنا چاہا۔ پھر فردین صاحب نے ہمیں ان کی میڈیکل رپورٹس دکھائیں جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ انہیں سیزر اٹیکس پڑتے ہیں اور کافی سالوں سے ان کا علاج چل رہا ہے۔ پھر ہم نے اپنے میڈیکل ڈپارٹمنٹ سے بھی اس بات کی تصدیق کرائی اور تصدیق ہونے پر جو بھی میڈیکیشنز وغیرہ تھیں وہ پرووائڈ کی گئی۔ اس کے باوجود یہ بزد رہے کہ انہیں ہسپتال لے جایا جائے اور ہمارے یہ کہنے پر کہ اس کا فیصلہ عدلیہ کرے گی، وہ کافی برہم ہوئے تھے ہم پر۔ دوسرے دن 26 دسمبر کی صبح 9:30 بجے یہ اپنے وکیل کے ساتھ آئے تھے اور ان کے پاس مجرم کی بیل کے پیپرز تھے جن کی پر عدالت کی طرف سے اجازت دی گئی تھی کہ مجرم کو ان کے میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے عارضی طور پر طبی بیل دی جاتی ہے۔ اس طرح 10:15 پر یہ انہیں اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ انسپیکٹر نے کہتے اپنا سر جھکایا اور ہاتھ پیچھے کی جانب باندھے۔
जैसे जैसे इंस्पेक्टर अपनी बात मुकम्मल करते जा रहे थे, पास बैठे फरदीन सैगल और वकील सफाई के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकती जा रही थीं। इससे पहले क्या इन्हें कभी अटैक पड़ा था? नहीं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, अब आप जा सकते हैं, अक्स ने कहते हुए उसे जाने का कहा। वेट अ मिनट, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ जज साहब। वकील सफाई एक बार फिर अपनी नशिस्त से उठते अक्स को देखते हुए विटनेस बॉक्स की तरफ आए। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। मेरी काबिल दोस्त ये बताना चाह रही हैं कि ये सब कुछ झूठ है, यहाँ तक कि मेडिकल रिपोर्ट्स भी। तो इंस्पेक्टर साहब, क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि आपको एक दफ़ा भी ऐसा लगा हो कि वो अटैक झूठा थे? नहीं, वाकई सीजर अटैक की तरह ही थे। इंस्पेक्टर ने अक्स को देखते वकील सफाई को देखा। वकील सफाई के चेहरे पर अब एक सुकून उतरा। और हम ये रिपोर्ट्स ऑलरेडी अदालत में जमा करवा चुके हैं और इस सारे वाक़े की हर रिपोर्ट भी अदालत में मौजूद है। फिर क्या मैं जान सकता हूँ कि मोहतरमा प्रोसिक्यूटर साहिबा अदालत का वक्त ज़ाया करके क्या जताना चाह रही हैं? शातिर मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसने खामोश खड़े अक्स को देखा। वकील सफाई के इस अंदाज पर फरदीन सैगर और समीर सैगर के चेहरे का एतमाद बहाल हुआ। जज साहब, वकील साहब, ये काबिल वकील ये भूल रहे हैं कि झूठ को जितना भी ट्रुथ कोट कर लिया जाए, वो सच की एक बौछार से ही धुलकर बह जाता है। काटदार लहजे में कहती कुछ कदम आगे बढ़ी। अभी आपने कहा कि आप 26 दिसंबर की रात जेल में थे और अभी आपके वकील खुद ये एतराफ़ कर रहे हैं कि आपकी बेल 26 दिसंबर की सुबह 10:30 पर हो चुकी थी। क्या आप इसे बताना पसंद करेंगे कि झूठ कौन बोल रहा है? पोडियम के वस में एतबार से चलती वो इस तक आई और वही पुरसकून अंदाज जो सामने खड़े लड़के के पसीने छुड़वा रहा था। मैंने गलत सुना था, मुझे लगा आप 25 दिसंबर की बात कर रही हैं। चेहरे पर आए बाल हटाता अपने लहजे को मजबूत रखने की हर मुमकिन कोशिश करता बोला। हैरत की बात है, मैंने इतनी बार पूछा कि 26 दिसंबर की रात 26 दिसंबर की रात, और आप कह रहे हैं कि आपसे सुनने में गलती हो गई। चले मान लेते, अक्स ने तंजिया अंदाज में कहते सर झटका। इसकी बात पर अदालत में बैठे लोगों की हंसी की आवाज़ अदालत में फैले सर्द से सन्नाटे को चरखा गई थी। अदालत के तकद्दुस को पामाल करने की सूरत में सख्त एक्शन लिया जा सकता है। जज साहब ने गोल टेबल पर हाथ मारते इनकी हंसी रोकी, जहां सब लोगों की हंसी पर ज़ेब को भी हंसी आई। वहीं फरदीन सैगल की आंखों में इस हद तक पर खून उतरा था। आप मेरे मौक़िफ़ को कंफ्यूज कर रही हैं प्रोसिक्यूटर साहिबा। वकील सफाई ज़रा उसकी तरफ कदम बढ़ाता बोला। मैं तो सिर्फ अपनी बात रख रही हूँ। गहरी सांस लेते उसे अदालत में दाखिल होते कुछ कदमों की आहटें महसूस हुई। आंखें बंद करके खोलते उसने दाखिली रास्ते पर नज़र डाली। मेहराब एक अदा से चलती सामीन की पहली सफ़ में आकर नशिस्त पर बैठ गई थी। एक तरफ अक्सम और एक तरफ ग़ज़वान थे। शांतल अपनी पुलिस वर्दी में शान से चलता ज़ेब और उसकी छोड़ी गई खाली कुर्सी के पीछे कुछ फासले पर जाकर खड़ा हुआ। सर दाएं बाएं झटकती एक बार फिर दाखिली दरवाजे की सिमत देखा। खाली दरवाज़ा देखती वो नज़रें फेर गई। वो जानती थी कि उसके लाख मना करने पर भी वो सब आएंगे, और वो आ गए थे, लेकिन वो नहीं आया था। शुक्र है कि नहीं आया। खोखला दिखावा अपने दिल को दिखाते वापस समीर सैगर के किटारे की तरफ घूमी। 26 दिसंबर को बेल के बाद आप यकीनन हस्पताल गए होंगे। उसने फिर समीर सैगर के कटहरे की तरफ आते सवाल किया। इस बार उसने अपनी नज़रें कटहरे में खड़े लड़के की आंखों में डालते देखा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये कैसा सवाल है? वकील सफाई ने घूरते हुए कहा। मेरे मौक्कल घर गए थे क्योंकि इन्हें शाम में हस्पताल जाना था। उसे तेज़ निगाहों से देखते अपनी बात जारी रखी। शाम में हस्पताल जाना था या शाम की फ़्लाइट से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे? अक्स भी तेज़ लहजे में बोली। जी बिल्कुल जा रहे थे, क्योंकि इनका इलाज ऑस्ट्रेलिया में ही चल रहा है। इस बात की इजाज़त ली थी उन्होंने। ये कहते इजाज़तनामा अदालती मुहर्रर को दिया गया। वो इजाज़त जो इन्हें रद्द कर दी गई थी? नहीं, और यहीं पाकिस्तान में रहकर इनका इलाज कराने का कहा गया था। इस इजाज़त की बात कर रहे हैं आप? वकील सफाई के जुमले पर वो दूबदू बोली। जी बिल्कुल, बाद में रद्द कर दी गई थी, उसी वजह से हमने फ़्लाइट कैंसिल कर दी थी। अगर वो गया होता तो यहाँ पर खड़ा नज़र नहीं आता आपको। दाई अबरू उठाते बोलता वो वहाँ आगे की नशिस्त में बैठे नफूस के चेहरे पर गज़ब छलका गया था। स्टेनोग्राफर ने तेज़ी से बयान नोट किया था। योर ऑनर,
پروسیکیوٹر صاحبہ کے پاس کوئی ٹھوس دلائل نہیں ہے. یہ صرف عدالت کا قیمتی وقت ضائع کرتے اپنے کسی فیل کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. وکیل صفائی اب اپنی درندگی پر اترنا شروع ہو گیا تھا. وہ جانتی تھی کہ یہ ہوگا. اب تک پہلی بار اس کے چہرے پر نامحسوس مسکراہٹ نمودار ہوئی، جسے وہاں موجود 5 افراد نے بخوبی محسوس کرتے پہلو بدلا تھا. آبجیکشن یور آنر، عکس نے کہتے ساتھ قدم زیب کی جانب بڑھائے. آبجیکشن سسٹینڈ. جج صاحب نے سخت نظروں سے وکیل صفائی کو دیکھا اور پھر عکس کو. وہ بنا کسی ثبوت کے ایک وکیل پر انگلی اٹھا رہا تھا. جب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آپ 26 دسمبر کی شام 5:20 تک اپنے گھر سے نکلتے کہاں گئے تھے؟ میں گھر پر ہی تھا. لہجہ تھوڑا مضبوط ہوا. آپ گھر پر ہی تھے؟ واقعی؟ پھر سوچ لیں. کہیں کہ سننے میں غلطی ہو گئی تھی. اس کے طنز پر ایک بار پھر کورٹ میں دبی دبی ہنسی کی آواز گونجی تھی. آبجیکشن یور آنر، میرے موکل کا یوں مذاق نہیں اڑایا جا سکتا. آبجیکشن سسٹینڈ. سوری یور آنر. تو احتیاطاً یاد دہانی کروا رہی تھی. عکس کے چہرے کے تاثرات اب بھی نارمل تھے. آپ کی گاڑی شام 5:20 پر گھر سے باہر نکلی تھی. متوازن چال چلتی اس کے کٹہرے کی سمت آتی کٹہرے پر ہاتھ رکھ کر بولی. یہ سوال غیر متعلقہ ہے یور آنر. میری قابل دوست شاید یہ بھول رہی ہیں کہ کسی کی بھی گاڑی گھر کا کوئی بھی دوسرا فرد استعمال کر سکتا ہے. وکیل صفائی پھر آگے بڑھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل کر سکتا ہے. لیکن اس وقت وہ گاڑی سمیر سہگل ہی چلا رہے تھے اور اس قدر تیز چلا رہے تھے کہ اپنی گاڑی قابو نہ پاتے وہ سڑک کنارے سوئے 2 مفلس ٹھیلے والوں کو کچلتے موقع سے فرار ہو گئے. شاید اس وقت یہ نشے میں دھت. عکس نے بغیر رکے سارا واقعہ بتاتی کٹہرے کے قریب کھڑی اسے کاٹدار نظروں سے دیکھ رہی تھی. یہ سب جھوٹ ہے. گاڑی میں نہیں، میرا دوست چلا رہا تھا اور ٹھیلے والوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا. وہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا تھا. اس کی بات کاٹتا اس کے خوف کے زیر اثر وہ ہسیانی کیفیت میں چیختا سچ بول چکا تھا. وکیل صفائی نے اپنی آنکھیں مینچتے لب کچکچائے. آپ کو کیسے پتا؟ عکس نے فوراً سوال کیا. وکیل صفائی آگے بڑھتا کہ عکس نے اشارے سے اسے قدم روکنے پر مجبور کر دیا. میں پیسنجر سیٹ پر تھا. لمحہ لگا تھا اسے ہوش میں آنے میں اور اپنی غلطی کو سمجھنے میں. ایک نظر باپ پر ڈالی اور پھر اپنے وکیل کو دیکھا جو چہرے پر آیا پسینہ صاف کر رہا تھا. کہاں جا رہے تھے آپ لوگ؟ عکس کے چہرے پر پہلے سے زیادہ سختی در آئی تھی. اس سے پوچھتے اس نے غضبان کے برابر والی نشست پر کسی کی موجودگی محسوس کرتے اس کی طرف دیکھا. بنا دیکھے بھی وہ اس سرمئی آنکھوں کی تپش بتا سکتی تھی کہ وہاں پر آ کر کون بیٹھا تھا. لمحہ لگا تھا سیاہ آنکھیں سرمئی آنکھوں سے ملی تھیں. سرمئی آنکھوں نے اس کا ارتکاز دیکھ اپنی آنکھیں جھکا لی. اس نے بھی گہری سانس لیتے نگاہیں سمیر سہگل کے چہرے کی سمت پھیری. اور پھر اس کا چہرہ تذبذب کا شکار ہوا. ہاتھ کپ کپا اٹھے. سرمئی آنکھوں کی دہشت اسے اس رات کی یاد دلاتی کپ کپانے پر مجبور کر گئی. جج صاحب، میں اب تک اس بات پر نہیں آ رہا تھا، لیکن اب چونکہ میری قابل دوست ہر بازماتی عدالت کا قیمتی وقت ضائع کرتی فضول باتوں کی جانب رخ پھیر رہی ہیں تو مجھے وہ وجہ بتانی پڑے گی جس کی وجہ سے میرے معزز موکل کو گھر سے نکلنا پڑا. طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ گاڑی ڈرائیو نہیں کر رہے تھے بلکہ ان کے دوست ڈرائیو کر رہے تھے. اور یہی وہ بات ہے جہاں میرے موکل سے غلطی ہوئی. انہیں گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا. پر یور آنر، اگر کسی بھی شخص کو سزا کے بچنے کی لالچ دی جاتی تو وہ یہی کرتا ہے جو میرے معزز موکل نے کیا. رکتے وکیل صفائی چلتا سمیر سہگل کے کٹہرے سے کچھ آگے آتا وقفے سے بولا. شفقت اس کے چہرے پر سے نحوست کی صورت ٹپک رہی تھی. عکس نے سفید پڑتے چہرے اور ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں پر قابو پاتے سرمئی آنکھوں کی جانب دیکھا جو اس وقت قہر برساتی نظریں سمیر سہگل پر ڈالے خاموش بیٹھا تھا. میں اب تک یہ بات نہیں کھول رہا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس عدالت کی یا اسے جڑے کسی شخص کی ناموز پر حرف آئے، پر اب مجھے یہ بتانے پر مجبور کیا جا رہا ہے. اس شام پروسیکیوٹر عکس حیدر شاہ نے میرے موکل کو کال کر کے ملنے کے لیے بلایا تھا. کمینگی سے کہتے ایک جھٹکے سے اپنے چہرے کی ساری بے سکونی اتار پھینکی تھی. فردین سہگل کے چہرے پر بھی مکروہ فریبی ہنسی نمودار ہوئی، لیکن سمیر سہگل وہاں موجود کئی نظروں کو پہچان سکتا تھا اور ان کی شناخت اسے کسی طور اطمینان حاصل نہیں کرنے دے رہی تھی. اس کے ہاتھ ابھی بھی کپ کپا رہے تھے. کوئی ثبوت؟ عکس کے چہرے کا سنگون ہنوز تھا جو مقابل کو تل ملا کر رکھ گیا. جی، میرے موکل کا کال لاگ ڈیٹا. یہ کہتے ساتھ بیلف کے ہاتھ میں ایک لفافہ دیا.
یہ کیا ہے پروسیکیوٹر اکس؟ جج صاحب نے پیپرز دیکھتے چشمہ ناک پر ٹھیک کرتے سخت نظروں سے اکس کو دیکھا۔ کیا میں دیکھ سکتی ہوں یور آنر؟ اکس کو جیسے یقین نہ آیا۔ جج صاحب نے بیلف کو اشارہ کیا۔ بیلف سے پیپر لیتے اس نے غور سے دیکھا۔ وہاں وقت کے ساتھ اس کی 4 کالز درج تھیں، لیکن وقت پر نظر پڑتے اس نے ایک کاردار نظر سمیر سہگل پر ڈالی۔ ہوشیار تو وہ تھا، ہوشیاری سے کام کیا گیا تھا۔ جس وقت یہ کالز کی گئی ہیں یور آنر، اس وقت میرا فون میرے پاس نہیں تھا، بلکہ اس وقت تک مجھے اغوا کیا جا چکا تھا، اور اغوا کرنے کے بعد میرا فون کہاں ہے، کس کے پاس ہے، یا میرے فون سے کسے کی کال کی جا رہی ہے اور کسے نہیں، یہ ظاہر ہے میں تو نہیں بتا سکتی۔ یہ کہتے اس نے پیپرز کو پوڈیم میں پھینکنے کے انداز میں رکھا تھا۔ گویا اس قدر جھوٹ پر اس کا دماغ بھنایا تھا، مگر کمال ضبط حاصل تھا اس عورت کو اپنے آپ پر، خود پر لمحے میں قابو پا گئی تھی۔ یہی دھمکی یور آنر، یہی دھمکی انہوں نے میرے موکل کو ان کی بات نہ ماننے پر دی تھی۔ جب میرے موکل نے اپنے دوست کے ساتھ ان کی بتائی جگہ پر پہنچے تو یہ وہاں پہلے سے ساتھ کچھ لڑکوں کو لیے ان کے انتظار میں موجود تھیں، اور وہاں کا ماحول جو میرے موکل نے دیکھا وہ میں بتا بھی نہیں سکتا یور آنر۔ تعصب سے اس کے چہرے کو دیکھتے سر نفی میں ہلایا۔ اس کے الفاظ اور انداز وہاں بیٹھے اس سے جڑے مردوں کو انگاروں پر لوٹا گئے تھے۔ محراب نے حقارت سے درندہ سفت آدمی کو دیکھ کر سر جھٹکا۔ زیب کی آنکھوں میں نمی آئی تھی، جبکہ سرمئی آنکھوں کی سرمئی رنگت میں کھلتی سرخی انتہا کی حد تک ماحول پر دہشت ظاہر کر رہی تھی۔ سرخ و سفید وجہ چہرہ دہشت کی علامت بنا سمیر سہگل کو اپنی گرفت کٹہرے پر کسنے پر مجبور کر گیا۔ جی صاحب، یہ عورت اس نے مجھے وہاں بلایا تھا اور کہا کہ جو الزام نے مجھ پر لگائے وہ ہٹا بھی سکتی ہے، بس اسی لیے میں وہاں پر چلا گیا۔ لیکن جب میں وہاں پہنچا تو پیسوں کے ساتھ ساتھ ڈرگز کی ڈیمانڈ کرتی اپنے گھٹیا کاموں میں مجھے انوالو کرنا چاہا۔ کمین کسے کہتے؟ اپنے وکیل کو مضبوط پاتا سارا ڈر اس کا زائل ہوا تھا، جبکہ اس کے جملے کسی کی برداشت سے باہر ہو رہے تھے۔ اکس نے بے ساختہ اسے دیکھا تھا۔ اس کا مارا تھپڑ، باروں کو جڑوں سے کھینچنے کی تکلیف، نئے سرے سے سب یاد آیا تھا اسے۔ کام ڈاؤن، شی ول ہینڈل۔ غزوان نے وکیل صفائی کو خون اشام نظروں سے گھورتے اس کی بند مٹھی پر اپنا ہاتھ رکھا، اور پھر ان کے پہنچنے پر انہوں نے اپنی شرائط بتانا شروع کی۔ ان کی شرائط کی لسٹ جب کروڑوں تک پہنچی تو میرے موکل نے صاف انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے دھمکیاں دی، اور جب سمیر سہگل نے منع کیا تو اور کہا کہ میں سب کو بتا دوں گا، تو انہوں نے مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے کپڑے جگہ جگہ سے پھاڑتے انہیں دھمکی دی کہ وہ اس پر ہراسمنٹ کا کیس دائر کرے گی اگر انہوں نے ان کی بات نہ مانی۔ ان کا یہ گھٹیا چہرہ دیکھ کر میرے موکل ڈر گیا یور آنر۔ چہرے پر کمین کی سجائے وہ اپنی اونچی حرکتوں پر اتر آیا تھا۔ انصاف کی راہیں پرخار راہیں، سچ کی فضائیں روح کو جھنجھوڑتی فضائیں، جھوٹ کے چابک رسوائی کے چھالے سجائے، تپتی ہوئی زمین پر بے سہارا صدائیں، گناہوں کے پردے پر سچ پر تہمتیں لگائے، ہر سمت اندھیر دیواریں اٹھائیں، انصاف کے در پر مظلوم ہاتھ پھیلائیں، نازک عزت کو درندگی کا تماشا بنائیں، نگاہوں کے تیر اسے خاموش کرائیں، ڈر کے سائے لبوں کو سی جائیں، سچ کی صدا بھی وہاں دب سی رہ جائے، انصاف کی کرسی کیوں کر خاموشی اپنائے، مگر ایک دن یہ زنجیر بھی جب ٹوٹ جائے، یہ ظلم کے قصے سب مٹتے ہی چلے جائیں، اٹھے گا وہ سورج جو حق کو تسلیم کروائے، انصاف کی راہیں ہر ظلمت کو مٹائے۔ پبلک گیلری سے ابھرتی چامگوئیاں ان سب کی سماعت سے ٹکراتی انہیں ضبط کے کڑے امتحان سے گزار رہی تھیں۔ اکس نے ان لوگوں کی جانب دیکھنے سے اجتناب بڑھتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس وقت ان کی طرف دیکھا تو ایک طوفان آئے گا۔ اس کے آگے کے جملوں پر اس کی سرمئی آنکھوں والے سعید زادوں کی آنکھوں میں خون اترا تھا، کن پٹیوں کی رگیں پھول چکی تھی، ہاتھوں کو مٹھی میں بند کرتا وہ ضبط کے آخری مراحل سے گزر رہا تھا۔ یہ اس کی مقابل کھڑی اپنی عزیزہ کے لیے فرما برداری کی حد تھی کہ وہ اس وقت خاموش بیٹھا تھا۔ اس سے بڑھ کر اس کی فرما برداری کہاں ثابت ہو سکتی تھی؟ ڈونٹ ریئیکٹ دیان، ڈونٹ۔ اسے اور شاید خود اپنے آپ کو بھی روکنا چاہا۔ محراب نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں بند کی تھیں، سیب کا چہرہ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ اقسم ان تینوں عورتوں کی ہمت پر نازاں ساکن نظروں سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اقسم کے اشارے پر شانزل نے آگے بڑھ کر زیب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ ذرا نہیں ہلی۔
تم باہر جا سکتے ہو بچے۔ اس کے ہلانے پر جب اس نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا تو وہ ہلکا سا اس کی کان کی طرف جھکتے بولا۔ وہ چونکی تھی اس کی اس آواز پر۔ نہیں بھائی، مجھے بتایا تھا انہوں نے کہ یہ سب ہونا ہے۔ مجھے دیکھنا ابھی اس عدالت میں ان کی دھجیاں اڑیں گی اور ایسی بکھریں گی کہ اسے سمیٹتے سمیٹتے ان کی نسلیں بھی جڑ جائیں تو سمیٹ نہیں سکیں گی۔ اس کے لہجے کی پختگی اور ہمت شانزل کو پرسکون کر گئی۔ وہ لڑکی ثابت کر گئی تھی کہ وہ سیدہ اکس حیدر شاہ کی شاگرد تھی۔ اقسم کو آنکھیں بند کرتے اس کے ٹھیک ہونے کا یقین دلاتے وہ پیچھے ہوا۔ آبجیکشن یور آنر، وہ ابھی ویسے ہی پرسکون انداز میں بولی۔ چہرے پر ایک سایہ آ کر ضرور گزرا تھا، مگر وہ اپنے دشمن پر اپنی کمزوری ظاہر کرنے والی عورتوں میں سے نہیں تھی۔ وہ آخری دم تک لڑنے کی قائل تھی۔ عزت پر سمجھوتا کرنے والی عورت اگر کوئی دوسرا ظلم نہیں برداشت کر سکتا، وہ خود اپنے لیے ظلم قبول کرتی ہے۔ وہ اپنی ظالم خود ہوتی ہیں۔ آبجیکشن سسٹینڈ۔ جج صاحب کی آواز پر اس نے سر جھکایا۔ تھینک یو یور آنر۔ یور آنر، وکیل صفائی شاید بھول رہے ہیں کہ عدالت کہانیوں پر فیصلہ نہیں سناتی بلکہ ثبوت مانگتی ہے۔ کیا ان کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے؟ کوئی گواہ؟ ایک آئی برو اٹھاتی وہ وکیل صفائی کی جانب رخ کرتی چیلنج کرتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ کہیں کوئی گواہ یا ثبوت؟ کچھ؟ کسی کے کردار پر انگلی ایسے تو نہیں اٹھا سکتے آپ؟ آخر آپ کا پیشہ اور قابلیت دونوں اس بات کی اجازت نہیں دیتے جناب۔ تو بتائیے، ٹھہر ٹھہر کر کہتی وہ سامنے کھڑے وکیل کے چہرے پر پسینے کی بوندیں چمکا گئی تھی۔ میرے پاس گواہ تھے یور آنر، پر گواہ تھے سے کیا عکس کریں ہم؟ عکس نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھتے تیزی سے پوچھا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اس طرح مقابل وکیل کی عزت پر بنا کسی ثبوت کے یوں کیسا رائی کرنے پر عدالت آپ کو حد تک عزت کے کیس میں سخت سزا کا مرتکب قرار دے سکتی ہے۔ لہٰذا عدالت کا وقت نہ ضائع کیا جائے اور ثبوت و گواہ کی بنیاد پر بات رکھی جائے تو بہتر ہوگا۔ جج صاحب نے اس بار سخت الفاظ کا استعمال کرتے ٹھہرے مگر بھاری لہجے میں وکیل صفائی کو اپنے لفظوں پر توجہ مرکوز کرائی۔ سوری یور آنر، نظریں عکس پر جمائے وہ پیچھے ہوا۔ جب ایسا ہوا ہی نہیں تھا تو ثبوت کہاں سے پیش ہوتے؟ اس نے سوچا تھا وہ ڈر جائے گی اور شاید اس کیس پر اس کی گرفت کمزور ہو جائے گی، لیکن وہ بھول رہا تھا کہ مقابل کون ہے۔ لیکن میرے پاس ثبوت ضرور ہیں یور آنر۔ 27 دسمبر کی صبح میں جس ہسپتال میں ایڈمٹ تھی وہاں کی یہ رپورٹس کافی کچھ بتا سکتی ہیں یور آنر۔ اپنی رپورٹس عدالتی محرر کو دکھائیں۔ یور آنر، سمیر سہگل جسے 16 دسمبر کی صبح اس عدالت میں 7 سال قید اور جرمانے کی سزا دی گئی تھی، جس کے بعد ان کی بیل کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 26 دسمبر کی صبح ان کی بیل بھی ہوتی ہے اور وہ جیل سے نکل کر اپنے گھر بھی جاتے ہیں، اور 5:20 پر وہ اپنے گھر سے نکلتے شہر سے باہر ایک بہت سیدھا سی عمارت جو ان کے دوست عمار شیرازی کے نام ہے وہاں جاتے ہیں، جہاں انہوں نے اپنے آپ کو سزا دلوانے والی پروسیکیوٹر یعنی کہ مجھے قید کیا ہوا تھا۔ اپنے گھر سے میں 12:10 پر نکلی تھی اور پھر اپنے علاقے سے کچھ دور آگے آنے پر کچھ لوگوں نے میری گاڑی پر حملہ کیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ سب ابھی آپ کو گواہ خود بتا دیں گے۔ عکس نے اب تفصیل سے آگاہ کرتے حقارت سے سمیر سہگل کے کٹہرے پر رکھے اس کے ہاتھ کے برابر میں زور سے اپنا ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اب تک میں پہلی بار اس کی آواز بلند ہوئی تھی۔ اس کا یہ انداز سرمئی آنکھوں کی ٹھنڈک کی وجہ بنا تھا۔ تنا ہوا چہرہ نرم پڑا، آنکھوں میں ایک سرشار کرتا غرور لہرایا۔ عکس نے پہلی صف میں بیٹھے اقسم و خزوان کی جانب دیکھتے وہاں اسے دیان نظر نہیں آیا تھا، لیکن اس کے اشارے پر اس نے اپنی نظروں کا رخ شانزل کی جانب پھیرا، جہاں عمار شیرازی شانزل کے ساتھ کھڑے کچھ پولیس اہلکاروں کے حلقے میں کھڑا تھا اور پیچھے سے ہی سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا اسے دیان نظر آیا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر اپنی آنکھیں بند کرتے کھولی جیسے کسی بات کا یقین دلانا چاہا ہو۔ سمیر سہگل، آپ عمارت میں گئے تھے، یہ بات تو آپ کے وکیل بتا چکے ہیں، اب آپ بتائیں کہ آپ وہاں خود گئے تھے یا میں نے آپ کو بلایا تھا؟ عکس نے ایڑیوں کے بل گھومتے اپنی آتش فشاں نظریں اس پر گاڑتے بولا۔ اس کا تیز لہجہ اسے پھر سہما گیا تھا۔ آپ نے کال کی تھی مجھے؟ آپ نے بلایا تھا؟ صفائی سے جھوٹ بولا گیا۔ ٹھیک، اب ذرا پہلے اس کا فون کال کا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ میں ایس ایس پی سعید شانزل فرد شاہ کو فٹنس باکس میں بلانا چاہوں گی۔ میں یور آنر۔ وکیل صفائی کے چہرے پر اب باقاعدہ پسینے کی قطاریں بنتی نظر آ رہی تھیں۔ فردین صاحب نے بھی اپنے کالر کا بٹن کھولا، انہیں سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ ایس ایس پی سعید شانزل فرد شاہ فٹنس باکس میں حاضر ہوں۔
जज साहब के इशारे पर बल्ब की आवाज़ अदालत में गूंजी। जी, तो एसएसपी साहब, क्या आप अदालत को बता सकते हैं कि मेरे कज़न सईद दायान हैदर शाह कितने बजे आपके स्टेशन में मेरी अगवा की रिपोर्ट लिखवाने आए थे? प्रोफेशनल अंदाज में अपना काला कोट ठीक करते हुए बोली। जी, मिस्टर दायान दोपहर 3 बजे पुलिस स्टेशन आए थे और फिर इनकी रिपोर्ट लिखने के बाद हमने कार्रवाई शुरू कर दी थी इन मोहतरमा को ढूंढने की। इनके घर वालों के मुताबिक इनका फ़ोन काफ़ी देर से पावर्ड ऑफ था, किसी से बात नहीं हो पा रही थी। फिर हम लोग शाम 5 बजे तक मिस्टर दायान और इनके कुछ दोस्तों के साथ पुलिस की नफरी देकर फरदीन सहगल के घर पहुंचे। वहां हमें तलाशी लेने पर समीर सहगल के फ़ोन के साथ प्रोसिक्यूटर अक्स का फ़ोन और टूटी हुई सिम मिली और कुछ फुटेज जिनमें 4:30 पर वो अपने दोस्त के साथ घर से निकले थे और इनके हाथ में पिस्टल्स भी थी। और शानदार खून आशाम नज़रों से सामने कटहरे में खड़े समीर सहगल को देखते इंतहाई सब से ठहर ठहर कर अपना बयान दे रहा था। स्टेनोग्राफी की तेज़ी से जल्दी उंगलियां बयान को टाइप कर रही थी। अदालत में पहली खामोशी को चीरती टिक टिक की आवाज़ माहौल में गहरा तासुर महलूल कर रही थी। ये सब झूठ है। उस वक्त तक मैं घर पर था और मेरे हाथ में कोई पिस्टल नहीं थी। घर से निकलते वक्त मुझे तो प्रोसिक्यूटर के फ़ोन से कुछ कॉल्स आने के बाद घर से निकलना था। इनका फ़ोन मेरे घर पर नहीं था बल्कि मेरे आदमियों के कब्ज़े। एक बार फिर वो अपना आप खोता आधा सच उगल चुका था और यहाँ वकील सफाई ने गुस्से से उसे घूरते तासुब से फरदीन सहगल की तरफ देखा था, जैसा कहना चाह रहा हो कि अब मैं कुछ नहीं कह कर सकता। अदालत में एक बार फिर मौत का सा सन्नाटा फैल गया। आप जा सकते हैं सर, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। ये कहते मुस्तहकम अंत कदम उठाती उसकी जानिब घूमी। ओह, तो आपको पहले से पता था कि मैं आपको कॉल करने वाली हूँ और मेरे बुलाने पर आप चले भी आए थे क्योंकि मैं आपको सज़ा से बचाने की लालच दी थी। इसके चेहरे पर इत्मीनान फैलता क्या। चलें, कॉल रिकॉर्ड को भी जाने देते। क्यों वकील साहब, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे या कोई और घटिया खेल जो औरत साथ पर आप खेल सकते हो? कोई मर्द कार्ड बचा है? ऐसे क्या देख रहे हैं जैसे औरत कार्ड वजूद में आया है? बिल्कुल इसी तरह तो आपने भी कुछ न करना चाहा है। तो फिर ये मर्द कार्ड ही हुआ ना? सहरखंद लहजे में कहती हकारत से चेहरा पलट गई। जज साहब, इस शख्स ने मुझे 26 दिसंबर की दोपहर अगवा किया और फिर वहाँ पहुंचकर मुझ पर तशद्दुद किया और केस से पीछे हटने के लिए धमकाया गया। और इनकार की सूरत जो इल्ज़ाम अभी अदालत के काबिल वकील ने मुझ पर लगाए हैं वो दरअसल उनके मौका की शख्सियत का खासा है। इनको सज़ा दिलाने की सज़ा में उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे ड्रग्स इंजेक्ट किए और मेरी वीडियो बनाई। ये झूठ है। वो हज़ानी कैफियत में मुब्तला होता चीखा। मौत सामने नज़र आती थी। मैं इनके दोस्त को बुलाना चाहूँगी। इनके कहते दयान के आगे शानदार और पुलिस एहलकारों के घेरे में खड़ा अमार शहराजी विटनेस बॉक्स में आया। आप उस शाम मुजरिम के साथ वहाँ पर मौजूद थे? जी। क्या अब तक मैंने जो भी कहा इसमें कुछ भी झूठ है? नहीं। उसने यही प्लान किया था कि आपको अगवा करके ड्रग्स इंजेक्ट किया करेंगे और आपकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर लीक की जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ हमारे प्लान में नहीं था। वो तशद्दुद, वो सब, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। इसका भी ऐसा इरादा नहीं था। वो सब गुस्से में, प्लीज़ माफ़ कर दें। ये कहते वो रोने लगा। ये झूठ है जज साहब, मैं इंजेक्ट करने वाला था लेकिन किया नहीं। उसके ये कज़न्स वहाँ पर आ गए थे, उसे बचा कर ले गए थे, मैं इंजेक्ट नहीं कर सका। इन लोगों ने मुझे बहुत मारा और कितने दिन पता नहीं कहाँ ले जाकर रखा था। गोया उसने सच्चाई पर आखिरी कील भी अपने लफ्ज़ों से ठोक दी थी। उसके आखिरी लफ्ज़ पर वो आंखें बंद कर गई। चेहरे पर इत्मीनान उतरा। अदालत में फैला सन्नाटा अब तालियों की आवाज़ से गूंज उठा था। जज साहब, ये वो रिपोर्ट है जो उस दिन पुलिस के मेडिकल डिपार्टमेंट में जाली रिपोर्ट के साथ बदली गई थी। मुजरिम को कोई बीमारी नहीं है, इन्हें कभी अटैक पड़ा ही नहीं था और वो सब एक मेडिसिन की वजह से हुआ था जो फरदीन सहगल ने खुद इन्हें मुलाकात के वक्त खिलाई थी। वो सब एक प्लान के तहत हुआ था और बाकी फुटेजेस और एविडेंसेस जो इसके हर जुर्म का मुंह बोलता सबूत है। ये कहती हुई वो बल्ब की जानिब आई। कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्हें देती पीछे होती अपनी नशिस्त पर जाकर बैठते नजरें पोडियम पर मरकूज कर दी। रियासत बनाम हनान समीर सहगल केस में पेश किए गए शवाहिद, गवाहों के बयान और मुकम्मल रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम समीर सहगल किस पर पहले ही ड्रग्स का इल्ज़ाम साबित हो चुका है, इस पर इजाफी आयद करदा इल्ज़ाम भी साबित हो चुके हैं। लिहाजा अदालत मुजरिम हनान समीर सहगल को प्रोसिक्यूटर अक्स हैदर शाह को अगवा करने के जुर्म में दफ़ा 506 और दफ़ा 365
عدالت کو جھوٹی شہادت اور دستاویز کے ذریعے گمراہ کرنے کے لیے دفعہ 193 اور 471 اس کے تحت مجرم قرار دیتی ہے۔ عدالت مجرم کو مجموعی طور پر 14 سال قید بامشقت اور جرمانہ ادا کرنے کی سزا سناتی ہے، اور جو بھی لوگ اس میں شامل تھے ان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا حکم دیتی ہے، اور عدالت وکیل صفائی کو تنبیہ کرتی ہے کہ وہ بغیر ثبوت کسی کی کردار کشی سے باز رہیں۔ پروسیکیوٹر صاحبہ اگر چاہیں تو متعلقہ فورم پر حد تک عزت کی کارروائی کر سکتی ہیں، تاہم یہ عدالت اس معاملے کو ریکارڈ سے خارج کرتی ہے۔ یہ عدالت آئندہ ایسے بے بنیاد اور توہین آمیز الزامات کو برداشت نہیں کرے گی، لہٰذا آئندہ احتیاط برتی جائے۔ تنبیہ نگاہوں سے وکیل صفائی کو گھورتے ہوئے کہا۔ معذرت چاہتا ہوں یور آنر، کھڑے ہوتے ہوئے سر جھکا کر کہا۔ شرمندگی سے چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ مجرم کو حراست میں لیا جائے۔ عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ عدالت کے خاموش کمرے میں قلم کی نب ٹوٹنے کی آواز گونجی۔ انصاف کرتی اپنے اوپر نازاں تھی۔ جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہوا دوستو، ٹٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ سیاہ کوٹ ہاتھ میں ڈالے وہ زیب اور باقی سب کی طرف بڑھ رہی تھی جب وکیل صفائی اس کی جانب بڑھا۔ گڈ موو، آج پہلی بار میں نے ہار کا سامنا کیا، یاد رکھوں گا۔ چہرے پر کمینگی اور سفاکی اگوی قائم تھی۔ پہلی ہار ہے، یاد بھی رکھنی چاہیے۔ آپ بھی یاد رکھیں، بہت جلد ملاقات ہوگی دوبارہ۔ میری انگنت کامیابی میں سے ایک ہے، اس لیے یاد رکھنا مشکل ہے میرے لیے۔ 1 سیکنڈ میں زمین پر لاپٹ خواہ تھا اس نے۔ اس قدر مت اڑو لڑکی، بہت اونچائی پر جا کر اگر پرندے کے پر کتر جائیں تو بہت تیزی سے زمین بوس ہوتا ہے۔ شفافیت کی جگہ غصے نے لے لی تھی، اور اگر بچے تو پہلے سے زیادہ طاقتور بن کر اڑتا ہے، کیونکہ ڈر صرف تب تک ڈر رہتا ہے جب تک اسے واقفیت نہ ہو کہ ایک بار ہمکنار ہو جانے سے ڈر اپنی اہلیت کھو دیتا ہے۔ خیر، میں اشرف المخلوقات میں سے ہوں اور وہی رہنا پسند کرتی ہوں۔ مجھے زمینی خداؤں کی سلطنت کے آسمان پر اڑتے ان کی جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی بہت بری عادت ہے۔ بلا کا اعتماد تھا اس کے لہجے میں جو سامنے کھڑے درمیانی عمر کے وکیل کو دھول چٹا گیا تھا۔ بھولو مت، ایک عورت ہو تم، آسمان سے زمین پر پٹکنا کوئی مشکل امر نہیں ہے میرے لیے۔ آج ٹریلر دیکھ چکی ہوں۔ شفاقیت سے کہتے وہ پھر اپنی چھوٹی سوچ کا مظاہرہ کر گیا۔ آپ بھول رہے ہیں اس دنیا میں آپ کی منتقلی اس عورت کے بدن سے ہوئی ہے۔ آپ کی پہلی آرام گاہ ایک عورت کا وجود ہی تھا جس نے 9 ماہ آپ کی حفاظت کی، ورنہ یوں آج ایک عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہونے کی اوقات تھی کیا آپ کی؟ اپنی جون میں آتی وہ اسے بری طرح منہ کے بل گرا گئی تھی۔ لڑکی، اپنی حد میں رہو ورنہ منہ چھپاتی پھرو گی۔ وہ حال کروں گا، ان آنکھوں میں جو غرور ہے نا، یہ سب ملیا میٹ ہو جائے گا۔ ایک حادثے کی مار ہو۔ اس کی آنکھوں میں مردانگی کا غرور اور چہرے پر پھیلی انا ابھی ہنوز قائم تھی۔ اپنے الفاظوں سے معاشرے کا بہت بھیانک چہرہ دکھاتا دھمکا گیا تھا اسے۔ جو عورت 9 ماہ مردوں کی حفاظت کر کے انہیں ان کے پیروں پر کھڑا کر سکتی ہیں تو سوچیں وہ اپنی حفاظت کی نوعیت تک کر سکتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے میں ان دھمکیوں سے ڈر جاؤں گی؟ اگر اتنا رسر و رسوخ رکھتے ہیں تو جائیں، جا کر اپنی پہلی پیدائش کے خاکے پر پاپ کا خالی خانہ پر کر کے آئیں۔ اب وہ اسے صحیح معنوں میں اپنے لفظوں سے زمین کے اندر دفنا گئی تھی۔ مقابل درمیانی عمر کے مرد کے پیشانی پر بل پڑے تھے، آنکھیں خون چھلکاتی پل میں شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی۔ وہ اپنی آخری سانس تک اس حقیقت سے کسی کی آگاہی کی امید نہیں رکھتا تھا۔ یہ لڑکی اس کے بارے میں کیسے یہ سب جانتی تھی؟ ایسے اسے شطرنج کی ملکہ کا خطاب نہیں دیا گیا تھا۔ وہ ہر داؤ پیچ سے واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کب کہاں کیسے مات دینی ہے۔ میں چاہتی تو بھری عدالت میں بھی یہ سب کہہ سکتی تھی، لیکن میرا وہ طریقہ نہیں ہے۔ آئندہ کسی کی خاص کر کسی عورت کی ذاتیات تک جانے سے پہلے اپنی ذات کا محاصرہ ضرور کر لیجیے گا، ورنہ یاد رکھے گا اپنی عزت پر وار کرنے والے پر عورت وہاں وار کرتی ہے جہاں سے بچ کر بھی انسان صرف موت مانگتا ہے۔ یہ کہتی وہ رکی نہیں تھی۔ پیچھے کھڑے اپنا سفید ہوتا چہرہ رومال سے صاف کرتے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ پروسیکیوٹر، بہت غلط کیا ہے یہ تم نے، بہت غلط، کہتا ہے کیمرہ عدالت سے تیزی سے باہر نکلا۔ محراب نے آگے بڑھتے اسے گلے لگایا۔ اکثر نے بھی سر تھپکا تھا اس کا۔ کانگریٹس پروسیکیوٹر صاحبہ، کیا بات ہے آپ کی؟ محراب نے کہتے ہوئے اب دوبارہ سے اسے گلے سے لگایا تھا۔ آخر بہن کس کی ہے؟ شانزل نے بھی لقمہ دیا۔ سب کی کوشش تھی کہ کچھ دیر پہلے چھائے ماحول کا اثر زائل ہو جائے۔
मुंह तोड़ना था इस वकील सफाई का। ज़ेबी बीच में घुसी थी। मेहराब ने उसे देखते अपना सर झटका। टेंशन नहीं लो, मुँह क्या पूरी ज़ात के परखच्चे उड़ा कर आ रही हूँ, मरते दम तक तकलीफ़ नहीं भूलेगा। ये कहती मध्यम सा मुस्कुराई। लड़की, उसे ऐसे वक्त में अदालत से दूर रखा करो, जान से मार देता उसे। ग़ज़वान ने आंखें दिखाई। दयान की जानिब इशारा किया। नहीं, मना कर चुकी थी मैं ऐसा करने से। ग़ज़वान के दयान की तरफ इशारा करते कहने पर बोली। और तुम्हें यकीन था कि वो हाथ नहीं उठाता? हक़ शांजल बोला। रात का मंजर भूला नहीं था वो। हाँ, और यकलफ्ज़ी जवाब दिया। जानी दुश्मन नहीं है। शांजल ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ ग़ज़वान को देखते आंखें घुमाते कहा। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग एविडेंसेस जमा करने में मेरी मदद नहीं करते तो मेरे लिए मुश्किल होता ये सब। कोई नहीं, हमारे भी ज़रा कुछ काम है इसमें, मदद कर देना। ऐसे शातिर वकला की काफ़ी ज़रूरत पड़ती रहती है हमें। ग़ज़वान ने आहिस्ता से राज़दाराना अंदाज में कहा। जो हुक्म, ये कहती वो हल्का सा मुस्कुरा दी। चलो तुम दोनों को मैं घर छोड़ देता हूँ। ज़ेब मेहराब को देखता हुआ बोला। मैं खुद चली जाऊँगी। आई किसके साथ थी? भूरी आंखें इसकी शहद रंग आंखों में डालते पूछा। आपके साथ, मगर वो मजबूरी थी, मेरी गाड़ी गाजी लेकर गया हुआ था और अब वो पिक कर लेगा मुझे। शहद रंग बालों को दूसरे कंधे पर डालती बोली। बिज़ी है वो यार, प्लीज़ चलो। खाली खाली लहजे में वो उसे कहता अक्स की जानिब आया, जबकि इसका खाली बेतअसुर लहजा मेहराब को एक आंख नहीं भाया था। और जो तुमने दूसरा कारनामा सर अंजाम दिया है ना, इसका हिसाब बाकी है, भूला नहीं हूँ मैं। भूरी आंखों में लम्हे में अजियत का साया लहराया। अक्स को अब उसके बुझे बुझे चेहरे की वजह समझ आई। वो बेसाख्ता नजरें मेहराब की सिमत उठा गई। आई एम सो सॉरी, वो मैंने समझाया था पर वो राज़ी नहीं थी। अक्स को शर्मिंदगी ने आ घेरा। इसकी कोई गलती नहीं है, मेरा फ़ैसला था और वो मेरी दोस्त है, उसे मेरा ही साथ देना है। मेहराब ने इनकी बातें सुनते अक्स को शर्मिंदगी से निकालना चाहा। उसे अपनी दोस्त का यूँ शर्मिंदा होना कतन पसंद नहीं आया था। पागल औरत, फ़ैसला था ये सूरज रफ़ील जो मेरी सांसें तंग किया जा रहा है। मुँह ही मुँह में कहता वो ज़ब्त करके रह गया। क्या कहा? ज़रा ज़ोर से कहिएगा। मेहराब ने उसकी जानिब कदम बढ़ाए। मेहराब प्लीज़ यार, जाओ अभी चली जाओ, बाद में बात करते हैं इस पर। अक्स की बात पर सुनते वो तन फन करती उसकी जानिब घूमी। प्लीज़, उसके घूरने पर अक्स ने थके थके लहजे में बोला। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। उससे गले मिलती बाहर की तरफ कदम बढ़ा गई। ज़ेब भी उसके पीछे भागी थी। सुधर जा लड़की, तो उसके साथ भाई की तरफ भी कुछ फ़राइज़ निकलते हैं तुम्हारे। उसे मसनूई घूरी से नवाजते आगे बढ़ गया। ग़ज़वान और शांजा खामोश तमाशाई बने इन दोनों के बाद अब अक्स और दयान को देख रहे थे। चलेंगे मेरे साथ या मैं जाऊँ? जो कब से फासले पर खड़ा था इसकी तरफ आया। तुम खुद ड्राइव करके आए हो? उसके बाजू की तरफ देखते हुए पूछा। से आंखें इस्तफसार करती महसूस हुई। जी। नज़रें मुकाबिल और खड़ी औरत के पैरों पर थी। स्किन कलर के मौसम में मकीद पाँव जो हमेशा से उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करा लेते थे। चलो, यह क्लब से जवाब देती ग़ज़वान और शांजल को खुदा हाफिज़ कहती राहदारी की सिमत कदम बढ़ा गई। वह जानती थी कि शांजल को पुलिस स्टेशन जाना होगा, वरना इसके साथ भेज देती उसे। खामोशी से चलता वो पैसेंजर सीट संभाल गया। जानता था वो इसे ड्राइव नहीं करने देगी, इसीलिए तो इसके साथ जाने पर मान गई थी। इन दोनों आदमियों की ज़िंदगी में भी बड़े मसले हैं। ख़वार हैं दोनों। शांजल ने ग़ज़वान की सिमत देखते हुए कहा। हाँ, देखा मैंने नैन का रवैया, बहुत तमीज़ से पेश आती है तुम्हारे साथ। ग़ज़वान ने मजाक उड़ाती आंखों से उसकी तरफ देखते मीठा सा तंज किया। मैंने भी देखा था उस दिन। वो कौन है? हाँ, अक्स की दोस्त अनाब, बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करती। सुना है तुम्हें हर बार पहचानने से तो बिल्कुल भी इनकार नहीं करती। शांजल ने भी नाक से मक्खी उड़ाई। अच्छा ना, ठीक है, हम सबके ही हिस्से में ख़वार होना लिखा है। चलो अब। ग़ज़वान ने सर झटकते इसके कंधे पर हाथ मारते हकीकत तस्लीम की। चलो। तासुब से सर हिलाते दोनों बाहर निकले। मीर इंटरप्राइजेज से कुछ लोग आए। अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे मिराल का इंतज़ार कर रहे थे जब दरवाज़ा खुला और मिराल मलिक के हमरा कुछ स्टाफ के साथ एक खूबरू नौजवान भी कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ। वहाँ बैठा कोई शख्स ऐसा नहीं था जो मीर को ना पहचानता, और एक सेकंड लगा था मीर को अपनी बेहतियाती का अंदाज़ा लगाने में, जिस पर वो निचला होंठ दांतों तले दबाता अपने लिए कुछ सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर गया। सब इन्हें देखते खड़े हो चुके थे। हेलो मैम एंड हेलो सर। सर आप यहाँ? मिराल को देखते हुए इनमें से एक मीर की जानिब आया। आप जानते हैं इन्हें? मिराल ने शख्स का अंदाज़ देखते फिर एक झूठ के लिए खुद को तैयार किया। जी, यही तो मीर इंटरप्राइजेज़ के मालिक हैं, मिस्टर गाज़ी मीर, अयाज़ मीर के बेटे।
اس لڑکے نے اپنے طور پر بہت عام سی بات بتائی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک اگر وہ یہاں میرال کے ساتھ آیا تو یقیناً جانتی ہوگی۔ میرال کو لگا تھا جیسے ایک بار پھر آج وہ بھری دنیا میں ایک مذاق بن گئی تھی اور یہ پوری دنیا اس پر ہنس رہی تھی۔ وہ کتنی پاگل تھی، آج اسے اپنا بہت عرصہ لگ رہا تھا۔ وہ کتنی بے وقوف تھی، اتنی آسانی سے وہ اسے بے وقوف بناتا رہا اور وہ بنتی رہی۔ لیکن اتنا جھوٹ وہ اس قدر جھوٹ کیسے بول سکتا تھا؟ وہ سب پیپرز، اس کے ڈاکیومنٹ سب جھوٹ تھے، اتنا بڑا جھوٹ۔ آنکھیں میچتے سرمئی آنکھوں میں آئی نمی کو اندر دھکیلنا چاہا، پر افسوس کہ آج کچھ بھی اس کے حق میں نہیں تھا۔ وہ نمی بھی نہیں جو گال پر بکھرتی اسے اس آدمی کے سامنے کمزور کر گئی تھی۔ غازی نے سب سے لال ہوتا چہرہ دیکھ اور نم آنکھوں سے دیکھ کے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی۔ سر جھکا کر وہ نامحسوس انداز میں آنکھوں میں آئی نمی پہنچ چکی تھی۔ میٹنگ شروع کرتے ہیں میم، میرال کے ساتھ آئے مینیجر نے کہتے لطف اٹھاتی نظروں سے غازی کو دیکھا۔ شور، مین انٹرپرائزز سے آئے اسٹاف میں سے ایک لڑکی نے آگے بڑھتے بولا۔ میٹنگ ختم ہوتے ہوتے لنچ بریک ہو گیا اور اس کے لیے لنچ لگواتے وہ خود تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھتی ایکسکیوز کرتی اپنے آفس میں آ گئی تھی۔ کافی اسٹاف کیفیٹیریا میں بیٹھا لنچ کرنے میں مصروف تھا جب میرال کی نظر آفس کے گلاس ڈور سے اپنے کیبن میں بیٹھے میر پر گئی۔ اس کے دماغ نے تیزی سے حرکت کی۔ ہسپتال کا وہ منظر وہ چاہ کر بھی نہیں بھول پا رہی تھی اور کانفرنس روم میں ہوا انکشاف اس کے لیے سب ناقابل برداشت تھا۔ آہستہ سے اٹھتی وہ گلاس ڈور کھولتی، دروازے میں دادا اسے دیکھتی رہی۔ کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے میر نے اپنا فائل پر سر جھکا اٹھایا۔ مقابل کھڑی معصوم بے ضرر سے لڑکی کی سرمئی چمکتی سوجی ہوئی آنکھیں اسے خود پر ملامت کرنے پر مجبور کر گئیں۔ اس کو اپنی جانب دیکھتے وہ حقارت سے اسے دیکھتی واپس اپنے آفس کی سمت قدم موڑ گئی۔ اسے جاتا دیکھ وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے جانے کے لیے اٹھا۔ دروازے پر ہوتی دستک وہ جانتی تھی کہ وہ کون ہوگا۔ خاموش بیٹھی رہی، ایک بار، دو بار، تین بار مسلسل دستک ہو رہی تھی اور وہ خاموش بیٹھی باہر کھڑے لڑکے کا ضبط آزماتی آخر میں اپنا ضبط ہارتی چیخ اٹھی تھی۔ کم ان، بالوں کو جڑوں سے تھامتے دونوں ہاتھوں کی کوہنیاں ٹیبل پر رکھے وہ سر جھکائے چیخی۔ اجازت ملنے پر وہ اندر آیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اگر کوئی اجازت نہیں دے رہا تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے مسٹر میر کہ وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتا، آپ کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں ہے۔ سحر خند لہجے میں کہتی وہ پاگل ہونے کے در پر تھی۔ اس کی یہ تکلیف کم نہیں تھی کہ ایک جھوٹے مکار قاتل شخص کو وہ اپنے سامنے اپنے گرد دیکھنے پر بے بس تھی۔ یہ بے بسی اسے اندر ہی اندر مار رہی تھی۔ میری بات سن لے ایک بار۔ میر نے آنکھیں میچی جیسے وہ اس کی تکلیف محسوس کر پا رہا۔ کون ہو تم؟ کیوں سنوں تمہاری بات؟ تم وہ معصوم سے میر نہیں ہو جسے میں جانتی تھی۔ تم کون ہو پھر؟ قاتل، جھوٹے، سفاق دھوکے باز یا کوئی بہروپیہ؟ کون ہو تم؟ بولو۔ میرے ساتھ ہی کیوں؟ میں تو تمہیں جانتی تک نہیں تھی۔ میر نہیں، غازی نہیں، میر۔ تم ہی بتاؤ میں تمہیں کیا کہہ کر بلاؤں؟ بلکہ نہیں، تم پلیز میری زندگی سے چلے جاؤ، میں تمہیں کچھ بھی کہہ کر نہیں بلانا چاہتی۔ ہنسیانی کیفیت میں اسے کبھی میر تو کبھی غازی پکار رہی تھی۔ اس کے لیے اپنی ذات کا تماشا بننا سہانی روح ثابت ہو رہا تھا، یہ اس آدمی کا جھوٹا ہونا۔ اس بات کا فیصلہ وہ خود بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ میری بات سن لے، میں غازی نے آگے بڑھتے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی بکھری ہوئی لڑکی کو دیکھا۔ اس کے کہنے پر اس کا نازک سا ہاتھ پوری طاقت سے اٹھتا اس کے گال کی زینت بنا تھا۔ اسے مارنے کے بعد حیرت سے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتی تھی پر اٹھ چکا تھا، پر اس کا چہرہ دیکھ لمحے میں تعصب کی جگہ غصے سے اپنے قدم جماتا اسے چیخنے پر مجبور کیا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، جھوٹے فریبی دھوکے باز۔ میں نے کہا تھا مجھ سے جھوٹ سے نفرت ہے، ایک لفظ نہیں کہنا۔ اب وہ ساری بردار سارے لحاظ بالائے طاق رکھتی چیخ اٹھی تھی۔ میر نے مٹھیاں بھیجتے اپنے آپ کو قابو کرنا چاہا۔ وہ حق جانب تھی، یہ سب کرنے پر اسے برداشت کرنا تھا۔ یہ سب ماتھے پر بڑے بل پڑے تھے، چہرہ سرخ ہو چکا تھا جیسے انگارا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ غصہ آ رہا ہے، ایسا ہی غصہ مجھے بھی آ رہا ہے۔ دل چاہ رہا ہوگا نا کہ مار ڈالو مجھے؟ پتہ ہے کیا، میرا بھی یہی دل چاہ رہا ہے۔ میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ مار ڈالوں خود کو، جو اتنی بے وقوف ثابت ہوئی۔ چلو نکالو اپنی پسٹل، مار ڈالو مجھے۔ مار ڈالو نہیں تو چیخ چیخ کر سب کو تمہاری اصلیت بتا دوں گی۔ مار ڈالو مجھے۔ ہنسیانی کیفیت میں روتی چیختی وہ اپنا حشر بگاڑ چکی تھی۔ سامنے کھڑے غازی سب کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اور وہ کر رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ سب اتنا مشکل ہونے والا ہے۔ چاچو، بہت مشکل ہے یہ سب یار۔ بساختہ اسے اقسم یاد آیا تھا، اس کی بے بسی یاد آئی تھی۔ میری بات سنیں، ادھر آئے، ادھر بیٹھے۔ اسے کرسی پر بٹھانے کی کوشش کی۔
مجھے کچھ نہیں سننا، تم جاؤ یہاں سے، سخت کرتی وہ آہستہ سے بولی۔ ایک بار مدھم آواز میں بولا، پلیز میر، پلیز جاؤ، دیکھو میں کسی سے کچھ نہیں کروں گی، پلیز تم میری نظروں کے سامنے سے چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، میں وعدہ کرتی ہوں میں تمہارے سامنے کبھی نہیں آؤں گی، لیکن شرط ہے کہ تم میرے ارد گرد موجود نہیں ہوگے، تمہارا تو خود اتنا بڑا امپائر ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے، پر دیکھو یہاں سے چلے جاؤ پلیز۔ وہ بچوں کی طرح اس کے آگے بلبلا رہی تھی، اسے راضی کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس کی زندگی سے چلا جائے، جسے دیکھ دیکھ کر اسے اپنا آپ مذاق لگ رہا تھا، اور آج غازی پر الہام اترا تھا کہ وہ تو زندگی سے کبھی نہیں کہیں جا سکتا، خود تو کیا وہ مقابل کھڑی اس سرمئی آنکھوں والی کو بھی کہیں جانے نہیں دے سکتا تھا۔ میری بات، غازی نے لب کھولے، کچھ کہنا چاہا۔ مدھم آواز، میں کہہ تو رہی ہوں میر، یا جو بھی ہو تم، کہ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، پر تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ جب جب تمہیں دیکھتی ہوں نا تو اپنا اب بے وقوف نظر آتا ہے، مذاق نظر آتا ہے، یہ دنیا مجھ پر ہنستی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اجنبی ہوتی ہے، اجنبی ہوتی۔ وہ بولی، کسی میں اتنا دم نہیں ہے کہ آپ پر ہنسے۔ اس کی بات کاٹتا تیزی سے بولا، اس لڑکی کی ہر بات برداشت کر رہا تھا، پر یہ اجنبیت جو اس کے لہجے میں گھل رہی تھی وہ ناقابل برداشت تھی۔ تمہاری موجودگی سے دم گھٹتا ہے میرا، تم چاہتے ہو میں مر جاؤں، میں مر جاؤں گی، مار دو، پر یوں اپنی موجودگی سے مجھے گھٹ گھٹ کر مت مارو۔ تمہاری موجودگی تمہاری جھوٹ یاد دلاتی ہے، میری بے وقوفی یاد دلاتی ہے، میری بے بسی یاد دلاتی ہے، جاؤ پلیز۔ روتی ہوئی وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا، بس کچھ وقت یہاں رہنے کی اجازت دے دیں، میں آپ کو نقصان پہنچانے کی غرض سے یہاں نہیں آیا ہوں، بلکہ نقصان سے بچانے کی غرض سے آیا ہوں، ایک اہم کام کی وجہ سے آیا ہوں، بس وہ ہو جائے پھر میں یہاں سے چلے جاؤں گا، پلیز آپ نیچے سے اٹھیں اور رونا بند کریں، پلیز یار اٹھ جائیں۔ اس سے فاصلے پر کھڑے کھڑے اسے سمجھانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے لیکن کوشش کرنا جب تک یہاں میرے سامنے نہ ہو۔ متواتر آنکھوں سے سیل رواں تھا، پر شخصیت کا روبہ بھی اپنی جگہ سلامت تھا۔ رونا تو بند کریں، اسے چپ نہ ہوتے دیکھ کر بولا، میرے آنسو دیکھ کر مجھے کمزور مت سمجھنا، یہ تمہارے جھوٹ کی بدولت میری آنکھوں میں آئے ضرور ہے، لیکن یہ میرے آنسو مجھے کمزور نہیں بناتے، بلکہ ہمیشہ پہلے سے زیادہ طاقتور بنا دیتے ہیں۔ آج تم بھی ایک سبب بن کر آئے ہو میری زندگی میں، جاؤ اب یہاں سے۔ حقارت سے اسے دیکھتی برہم سی بولی، میں بہت جلد آپ کو سچ بتا دوں گا، آہستہ سے کہتا قدم پیچھے لے گیا۔ نہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی تمہاری سچائی میں، سلگتی ہوئی مدھم آواز میں بولی۔ دلچسپی تو لینی پڑے گی آنے والے وقت میں، یہ کہتا دروازہ کھولتا باہر نکل گیا۔ آج میرال کے ساتھ ساتھ خود اس پر بھی ایک حقیقت آشکار ہوئی تھی، اور شاید اس پر کھلنے والی حقیقت زیادہ جان لیوا تھی۔ اسے تو یہی لگا تھا، جان سے مار دوں گی میں اس چھوٹے دھوکے باز آدمی کو۔ آنکھیں زور سے مچتے غراتے ہوئے پین ہولڈر اٹھا کر زمین پر پھینکا۔